بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ مجھے سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہی ہوگا، تو سوچا کچھ جو ہے وہ نیا ٹرائی کیا جائے۔ تو یہاں پہ میں نے بنائے ہیں آج کباب، اور یہ ہیں بند گوبھی کے کباب، جسے لوگ جو ہے وہ کرم کلہ بھی کہتے ہیں۔ تو جی آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے یہ کباب۔ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ 2 بند گوبھی لے لی ہے، اور یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو فائن چاپ کرنا ہے۔ پہلے تو میں اس کو لمبا لمبا کاٹ رہی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں فائن چاپ کروں گی۔ آپ چاہیں تو سلائڈر سے کاٹ لیں، یا چاہیں تو کدوکش کر لیں، جیسے بھی کریں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے جو اس طریقے سے سلائس کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو جو ہے میں نے چاپ کر لیا تھا، اور یہ تقریباً ½ کلو ہوگی بند گوبھی ہے۔ بند گوبھی کو ہمیں جو ہے بالکل فائن چاپ کرنا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے سے ہو جائیں، اور جتنا آسانی سے آپ کر سکیں کریں۔ اور میں نے کوشش کی کہ بہت چھوٹا چھوٹا کروں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کباب صحیح بنتے ہیں، ورنہ کباب کھل جاتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو کدوکش کرنے کے بعد بھی جو ہے، کیونکہ جب ہم کدوکش کرتے ہیں تب بھی اس کے اندر تھوڑا موٹا موٹا رہ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے جو سب چیزیں نائف سے کر لی تھی، تاکہ جو ہے یہ آرام سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں۔ دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے، اور چاپ کرنے کے بعد اس کو میں نے بال میں نکال لیا تھا، اور بال میں نے نکال لیا۔ یہاں پہ اس میں ڈالوں گی تقریباً ½ ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہے، اور نمک ڈال کے جو ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے، اور مکس کر کے میں نے اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے، کہ جو ہے یہاں پہ گوبھی کا پانی ریلیز ہوگا، اور اس کے اندر ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد جب میں نے اس کو چیک کیا تھا، تو یہ جو ہے نا گوبھی کا پانی ریلیز ہو گیا تھا۔ اور اب ہم اس کے اندر تمام مسالے اور سب چیزیں ایڈ کریں گے۔ پانی کا استعمال ہمیں اس کے اندر بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ہرا دھنیا، ہری مرچیں، تھوڑی سی چاپ کی پیاز، اور مسالوں میں تھوڑا سا نمک لیا ہے۔ نمک پہلے بھی ڈالا تھا میں نے۔ یہاں پہ ادرک لہسن کا پاؤڈر ہے، کٹی ہوئی مرچ، دھنیا پاؤڈر، اور یہاں پہ میں نے زیرہ پاؤڈر لیا ہے، اور تمام چیزیں میں نے جو ہے وہ ½ ٹی اسپون لی ہے، لیکن نمک میں نے ½ ٹی اسپون سے بھی کم لیا ہے، کیونکہ نمک میں پہلے ہی جو ہے گوبھی میں ڈال چکی ہوں۔ اور تمام چیزیں ہم اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ اس کے اندر جائے گا کارن فلور۔ اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چاول کا آٹا بھی لے سکتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، کہ تمام مسالے جو ہیں وہ بند گوبھی کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو جائے۔ اور آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے، آپ کو محسوس ہوتا چلا جائے گا کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ہے۔ اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 4 ٹیبل اسپون جتنا کارن فلور۔ پہلے میں نے جو ہے 4 ٹیبل اسپون جو ہے وہ کارن فلور اس کے اندر ایڈ کیا تھا، لیکن مجھے کم لگ رہا تھا، تو پھر میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون اور ڈالا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم کٹلس بناتے ہیں، آلو کے کٹلس بناتے ہیں، یہ سیم ویسے ہی بنے گا۔ مطلب اتنا جو ہے اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، یہاں پہ جو ہے یہ پتلا پتلا نہ رہے۔ تو جیسے جیسے کارن فلور مکس کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے یہ ساتھ کی مٹھی میں آتا چلا جائے گا۔ اتنا کارن فلور ڈالے گا اس کے اندر کہ آپ کی مٹھی میں آ جائے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاں بھائی اب یہ کباب بنانے کے لیے ریڈی ہے۔ یہاں پہ میں نے الگ ایک فرائی پین جو ہے وہ چولہے میں رکھ دیا تھا، اور یہ میں بتا دوں میں نے تقریباً 6 ٹیبل اسپون جتنا کارن فلور لیا ہے، اور اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہے، اس کو ہم نے فوراً بنانا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ½ پیالی جتنا تیل لیا ہے۔ تیل ہلکا سا گرم ہو گیا تھا، تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے شیپ دے کے کباب میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو لو فلیم پہ اس کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے، اور زیادہ تیز پہ نہیں کرنا، ورنہ یہ جل جائیں گے اور پھر اندر سے کچا رہ جائے گا۔ تو بالکل لو فلیم پہ اسے ہمیں فرائی کرنا ہے۔ ایک سائڈ کو کم سے کم 5 منٹ لگنے چاہیے، اتنی آپ کو جو ہے نا وہ لو فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے۔ اور ایک جگہ سے فرائی ہو گیا تھا ایک سائڈ سے، تو پھر میں نے جو ہے اس کو پلٹ دیا تھا، اور پلٹنے کے بعد بھی اس کو میں نے تقریباً 5 سے 7 منٹ تک لو فلیم پہ ہی رکھا تھا، اور اس کو بننے میں جو ہے فرائی میں کم سے کم 10 سے 12 منٹ لگنے چاہیے۔ سائڈ چینج کر کے اس کو ہم فرائی کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، آپ اس کو چاہیں تو کیبج کے کٹلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیبج کے کباب بھی کہہ سکتے ہیں، یا اسنیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے۔ بس جو ٹائم لگا ہے وہ یہاں پہ یہ لگا ہے کہ 10 سے 12 منٹ جو ہم نے گوبھی کو نمک لگا کے رکھا تھا، بس سارا ٹائم اسی میں لگا ہے، کیونکہ اس کو بس سب چیزیں مکس کرنے کے بعد ہمیں فوراً فرائی کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے جی کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں ہمارے یہ گوبھی کے کٹلیٹس۔ آپ اسے گوبھی کے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ گوبھی ہے، بند گوبھی۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔